معزز سامعین، یوم آزادی 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ آج کے دن ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ 15 اگست سن 1947 کا دن ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دیش ہندوستان تقریباً 90 سال تک انگریزوں کا غلام رہا اور انگریز ہندوستانیوں کو 90 سال تک ستاتے رہے۔ انگریز ہندوستان میں سن 1600 میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اور ایک کمپنی بنا لی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا اور ہندوستان سے خوب سرمایہ جمع کیا اور کمپنی کو خوب فروغ دیا، نوکروں اور ملازموں کو خوب جنگی ٹریننگ دی۔ سن 1707 میں جب مغلیہ سلطنت کا رقبہ بہت کم ہو گیا تو اس وقت انگریزوں نے ہندوستان میں حکومت کرنا چاہا اور انگریزوں کی کمپنی پہلے ہی سے مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انگریزوں نے سن 1757 میں نواب سراج الدولہ سے جنگ لڑی اور بنگال کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سن 1856 میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ظلم و بربریت کی جو داستان مسلمانوں کے خون سے لکھا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ظلم و بربریت کی جو داستان ہندوستانیوں کے خون سے لکھا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اپنی قوم اور ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی تھی، عوام کشمکش کا شکار تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ تو اس وقت دلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ وہ آواز علامہ فضل خیر آبادی کی تھی جنہوں نے وسیع پیمانے پر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور علماء حق سے فرضیت جہاد پر فتویٰ لیا۔ تو اس وقت دلی میں 33 علماء نے دستخط کیے جس میں علامہ فضل خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، فضل رسول بدایونی، مولانا سید کفایت علی کافی، مولانا رحمت علی کیرانوی، دیگر علماء اور دیگر اسلامک اسکالرز بھی شامل تھے۔ اس کے بعد سن 1857 میں جنگ رونما ہوئی جس سے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون نذر کر کے، لاکھوں ہندوستانیوں نے اپنا خون نذر کر کے حب الوطنی کا ثبوت دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہوئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکائے گئے۔ اس کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، غور کرو، لیکن افسوس آج اوروں کے نام تو بڑے احترام سے لیے جاتے ہیں اور ان کی اثار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے مجاہدین کا نام تک نہیں آتا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانی پیش کی تھی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کا کوئی مثال نہیں ہے، جو انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے تھے، ان کا نام نہیں آتا۔ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، ہماری تاریخ کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ علماء جنہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا ان کے نام مٹا دیے گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ملک کی دیگر قومیں شامل نہیں تھیں، ہرگز نہیں، انہوں نے بھی ہمارے دوش بدوش ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کے حصہ لیا۔ آج ہندوستان کی دھرتی اگر سرسبز ہے، آج ہندوستان کی دھرتی اگر ہری بھری نظر آ رہی ہے تو اس کی ہریالی کے پیچھے مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو کا فرما ہے۔ حرارت ایمان سے گرم خون نے اس مٹی کو زرخیز بنایا ہے۔ مجاہدین آزادی زندہ باد، معاونین آزادی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔